کئی زمانے میں اگر کچھ لوگ جانتے بھی ہیں صحابہ کی سیرت کو تو وہ صرف صحابہ کے غزوات اور قتال کے اور جنگوں کے واقعات سے جانتے ہیں، اور ان کو بھی زبان اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ اب قتال ہی نہیں ہے، سخت ہے۔ حالانکہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کا جو بنیادی امر ہے وہ اعلاء کلمۃ اللہ اور امت کو جہنم سے بچانے کے لیے انفاق ہے، اور خروج نفر بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ امت کفر و جہالت سے نکلے۔ اس لیے اللہ کے راستے کے نفر کا تعلق علم کو پھیلانے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ قرآن میں اللہ کے بندوں کو جہالت اور کفر سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا اس سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ مدرسہ ہے دین سیکھنے کا، تو جو سیکھے ہوئے ہیں وہ کیوں نکلیں، جو نہیں سیکھے ہوئے وہ اتنا نکلیں کہ سیکھ لیں کچھ۔ حالانکہ دین سیکھنا مستقل فرض ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دین سیکھنا مستقل فریضہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا سب کہ دین سیکھنا ایک محدود فریضہ ہے اور ایک محدود علم ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، لیکن دعوت سے فراغت نہیں ہوگی، دعوت سے فراغت نہیں ہوگی، تعلیم سے فراغت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ فرائض اور احکام کا علم محدود ہے، لیکن امت کو جہنم سے بچاتے رہنا اور امت کو اللہ کے فرائض پر آمادہ کرتے رہنا یہ ایک جہد مستمر اور مستقل ہے، ورنہ خروج اور نفر کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے بلکہ دین کو قائم رکھنا نکلنے کا مقصد ہے۔ اس کے ضمن میں جو ناواقف دین کو نہ جاننے والے لوگ اس راستے میں نکلیں گے وہ دین بھی سیکھ لیں گے اور سیکھنا چاہیے، لیکن یہ اصل نفر کا مقصد نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے کے نفر کو چھوڑ دیں اور کھانے کمانے، زراعت، تجارت ان کاموں کے اندر مشغول ہونے کو، حلال کمانے کو اپنا فریضہ سمجھیں اور دین کے قائم کرنے کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ان پر اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ اور دھمکی ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر والوں میں رہ کر حلال کمائیں، ذاتی طور پر دین پر چلیں، لیکن دوسروں کے دین پر جانے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، دوسروں کے دین پر آمادہ کرنے کے لیے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو نہ چھوڑیں، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر گھر والوں میں اور مال کمانے میں ہم سمجھتے ہیں اگرچہ حلال ہی کیوں نہ کماتا ہو، حلال ہی کیوں نہ کماتا ہو، تب بھی مجرم ہے، تب بھی مجرم ہے۔ خوب غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس حکم کا اور مال خرچ کرنے کا جو حکم ہے وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ لوگ بیچارے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مختلف خیر کے کاموں پر، زوایا تعمیر کرانے پر، کنویں کھدوانے پر، مسجدیں بنانے پر، ان خیر کے کاموں پر مال خرچ کر دینے کو صرف اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ اس آیت میں، جس آیت کو لے کر ابو انصار رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے، یہاں فی سبیل اللہ سے صرف اور صرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور پھرنے پر مال خرچ کرنا ہے۔ یہ بہت عام بات ہے، ورنہ لوگوں نے فی سبیل اللہ کر کے خیر کے سارے کام و مال خرچ کرنے کا معمول تو رکھا، لیکن اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے کا دستور اور معمول ختم ہو گیا۔ ادھر کہتے ہیں اللہ کا راستہ تو کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے،
جتنے بھی اللہ کی رضا والے کام ہیں وہ سب اللہ کا راستہ ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ جتنے مسلمانوں کے ضروریات سے متعلق مال کے مصارف ہیں وہ غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، لیکن غیر مسلم اسلام کو قائم کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کرے گا. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی وجہ سے تخصیص کے قائل ہیں. تخصیص کے قائل وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آیت مخصوص ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. اور آپ غور کریں کہ کہیں بھی سوائے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کے اور کہیں بھی نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے، سوائے اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہ کرنے کی. بہت اہم بات، سوائے اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے پر میں اگر کمی کی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کی دھمکی ہے. ورنہ تو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن نفلی صدقات نہیں کرتا تو اس کے لیے ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے. البتہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بے شک ہلاکت کی دھمکی ہے. اگر زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ نہ کرنے میں دھمکی ہے تو وہ اس پر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہ کرو، کیونکہ ارتداد کا کوئی روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے خروج کے، اور امت تک دعوت کے پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے خروج کے. اس لیے یہ بات جاننی چاہیے اچھی طرح کہ اس دعوت کو سمجھنے کے لیے صحابوں کا سمجھنا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. حضرت حیات الصحابہ کو مرتب ہی اس لیے کیا تھا، حضرت اس کتاب سے کام سمجھانا چاہتے تھے اور کام کرنے والے اپنے تجربوں سے کام سمجھانا چاہتے ہیں. حضرت اس کتاب سے کام سمجھانا چاہتے ہیں. ایسا جذبہ نکلنے کا ہو. حضرت فرماتے تھے ارتداد کے زمانوں میں تمہیں اپنے بیوی بچوں اور کمائی کے نقشوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم جب سمجھنے لگو تب سمجھنا تم کام کرنے والے بنے ہو. جب تمہیں اپنے کمائی کے نقشوں اور بار بچوں میں رہنا ارتداد کے زمانے میں اچھا لگنے لگے، ارتداد کے زمانے میں برا لگنے لگے تو تب سمجھنا کہ تم کام کرنے والے ہو. اور اگر تمہیں یہاں رہنا اچھا لگتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم یقین کیا کرو کہ امت یا ارتداد میں ہے اور ہم کھانے کمانے اور بھی بچوں کے پالنے میں مشغول ہیں. یہی سارے قصے کا خلاصہ ہے. اس لیے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے واقعات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام وہ قرآن کے اصل شان نزول کا سبب ہیں. ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے. اہل مصر پر عقبہ ابن عامر، اہل شام پر فضالہ ابن عبید. چنانچہ روم سے ایک بڑی صف نکلی رومیوں کی. ہم نے ان کے لیے اپنی صف بستہ ہوئے تو ہم میں سے مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی صف پر حملہ کیا، ان میں داخل ہو گیا. لوگ چیخے، لوگوں نے کہا رے سبحان اللہ، اس نے تو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے لوگو، تم نے اس آیت کی تعویل، اس کی تفسیر غلط کی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے. یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کے بارے میں، کیونکہ ہم انصار نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا. جب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی اور اسلام کا مددگار کام کرنے والا عملہ خوب بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا، ہم نے آپس میں بیٹھ کر غور کیا اور ہم نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمارے مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئے اور ہمارے کمائی کے اسباب ان کو ہم نے اللہ کے راستے کی محنت کی وجہ سے چھوڑ دیا.
اب کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اب جو ہمارے اسباب اور زمینیں ضائع ہو گئی ہیں، ہمیں چاہیے کچھ دن مدینے میں رہ کر ان کو ٹھیک کر لیں۔ ادھر ہم یہ مشورہ کر رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت ہمارے اس ارادے کے انکار میں قرآن نازل کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر، مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہلاکت یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم رہ کر مدینے میں اپنے کاروبار کو دیکھیں گے، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اللہ کے دین کی محنت کا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو راستے میں وفات دی۔ ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا، چنانچہ ایک آدمی نے دشمن پر حملہ کیا، لوگوں نے کہا ارے 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 ٹھہر ٹھہر کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا۔ ابو انصاری نے فرمایا کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس آیت کو جانتے ہیں زیادہ، تم نے آیت کا مطلب بدل دیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کی اور مدد کی اور اسلام غالب آ گیا۔ ہم نے آپس میں غور کر کے، ہم نے آپس میں بیٹھ کر غور کیا، مشورہ کیا کہ آؤ ہم بیٹھیں مدینے میں اور اپنے کاروبار کو دیکھیں۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ ہمارا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہی تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر اپنے مال کمانے اور اپنے اسباب کی اصلاح میں لگتے اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیتے۔ چنانچہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں جا کے دفن کیے گئے۔ ابو عمران کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مہاجرین میں سے حملہ کیا قسطنطنیہ کی دشمن کی صف پر، یہاں تک کہ صف کو پھاڑ کے داخل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ابو انصاری بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ فرمایا کہ ہم اس آیت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اس آیت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا، ہم آپ کے ساتھ بہت جنگوں میں شریک ہوئے اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ جب اسلام پھیل گیا اور اسلام غالب آ گیا تو ہم نے آپس میں، انصار نے آپس میں جمع ہو کر اس بات پر غور کیا، اور یہ ہمارا آپس میں بیٹھ کر سوچنا، اسلام اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ تھا۔ ہمارا سوچنا منافقین کی طرح نہیں تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا آپس میں غور کرنا اللہ کے رسول کی محبت کے محبت کے ساتھ تھا۔ ہم نے آپس میں غور یہ کیا کہ اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اپنے نبی کی صحبت کا، اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ نے ہمیں اعزاز دیا اپنے نبی کی صحبت میں رہنے کا، اور ان کی نصرت کے لیے اللہ نے ہمیں استعمال کیا، یہاں تک کہ ان قربانیوں سے اسلام پھیل گیا اور مسلمان زیادہ ہو گئے۔ پھر ہم نے آپس میں بیٹھ کر غور کیا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جانوں پر، مالوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر ہمیشہ دین کے تقاضوں کو ترجیح دی ہے، اور اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ سنو، ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی نکلنا محض قتال کے لیے ہوتا ہوگا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے، اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں سب۔ اب اگر ہم اپنے کاروبار حوالے میں رہ کر اپنے کاروبار کو درست کر لیں، اور کچھ یہ مدینے میں حج فرماتے تھے، ان کا مدینہ منورہ میں رہنا مقامی کام کے ساتھ تھا، مدینہ میں رہنا مقامی کام کے ساتھ تھا۔ اتنا غصہ تو اللہ کو جب آیا جب مقامی کام کے ساتھ
باہر کی نقل و حرکت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے، تو ہمارے اس ارادے پر اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کے درمیان رہیں اور اپنے مال کمانے اور زمینوں کی اصلاح میں لگ جائیں اور اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دیں۔ اللہ نے ڈانٹ اس پر دی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ خیال کرنا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کے تو بہت سے مصارف ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم نعوذ باللہ زکوٰۃ نہ دیں، یا یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہ کریں، یہ ہے ہی نہیں روایت میں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سبیل اللہ سے سب سارے خیر کے مصارف مراد ہیں تو ایسا ارادہ انہوں نے نہیں کیا تھا کہ ہم بیواؤں پر، یتیموں پر، پڑوسیوں پر، پریشان حال لوگوں پر مال خرچ نہیں کریں گے۔ ارادہ یہ کیا تھا کچھ دن مدینے میں رہیں گے، اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو۔